اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الشورى کی آیت نمبر 176 سے شروع کر رہے ہیں۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، صحابہ ایکات والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے جو انہوں نے صحابہ کو دی۔ صحابہ ایکا کے معنی ہیں بن اور جنگل کے ہیں۔ ان کا مسکن چونکہ جنگل تھا اس لیے صحابہ ایکا کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے بجا ہوا 2 کاموں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ایک تو جو ان کا قبیلہ اپنا تھا نا، قبیلہ مدین، اور دوسرا جو تھا وہ صحابہ ایکا کا قبیلہ تھا۔ ان دونوں قبیلوں کی عادات جو تھے اور ان کی گمراہیاں تقریباً مشترک تھیں۔ یہ دونوں قبیلے شمالی عرب میں جزیرہ نما سینا اور بحر احمر سے متصل آباد تھے۔ تو ان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، انہوں نے جھٹلایا، ایکا والوں نے بھی پیغمبروں کو، جب کہا لاہم ان سے، شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا اللہ تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے طرف بھیجا گیا اللہ کی طرف سے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر یعنی اس دعوت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، بے شک میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، وہی مجھے میرے کاموں کا اجر دے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، اور پورا کرو پیمانہ یا ماپ، اور تم لوگوں کو نقصان نہ دو، نقصان دینے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیمِ، اور وزن کرو سیدھی ترازو کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ، اور نہ تم لوگوں کو دو ان کی چیزیں کم، بلکہ پوری چیزیں دو، یعنی پورا تولو، اور ملک میں فساد پیدا نہ کرو۔ یعنی ہر نبی نے یہی پیغام پہنچایا۔ واتقوا اللہ الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والی خلقت کو بھی پیدا کیا، پہلے والے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، تو اس سے تم ڈرتے رہو۔ واتقوا الذی، اسی سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جو مخلوق تھی اس کو بھی پیدا کیا تھا۔ قالوا انما انت من المسحرین، تو پھر انہوں نے کیا کہا ان کی قوم نے کہ تو جادو زدہ لوگوں میں سے ہے۔ سب نبیوں کو، سب پیغمبروں کو ایسے ہی جھٹلایا تھا نا، یہی آخر میں کہہ دیا تھا کہ تم تو جادو کے زیر اثر ہو۔ وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین، تم اور کچھ تو نہیں ہو بلکہ ہم جیسے ہی انسان ہو، اور بے شک ہم خیال کرتے ہیں کہ تو جھوٹوں میں سے ہے۔
یہ ان کی قوم نے کہا وَأَسْقِطْ عَلَيْنَا، پس اگر تو گرا دے ہم پر کسافٍ من السماء، آسمان سے ایک ٹکڑا، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو پھر ہم تمہیں مان لیں گے۔ انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا کے دکھاؤ پھر ہم تمہیں سچا مان لیں گے۔ قال انی ربی اعلم بما تعملون، تو شعیب علیہ السلام نے کہا جو کام تم کرتے ہو جو بھی کام، اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّالَاتِ، پھر انہوں نے جھٹلایا، پیغمبر کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے صاحبان کے عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ انہو کان عذاب یوم عظیم، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا، اس عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لآیات وما کان اکثرهم مؤمنین، اور اس میں یقیناً بڑی نشانی ہے اور اکثر لوگ تو ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ اتارا گیا ہے، یہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن جو ہے یہ اتارا ہوا ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ تو آیت نمبر 192 تا 199 تک یہ سب گزشتہ قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں، مطلب آیت نمبر 10 سے لے کے 191 تک گزشتہ قوموں کے حالات بیان کیے گئے جنہوں نے واضح نشانیوں کے باوجود ہٹ درمی دکھائی اور رسولوں کو جھٹلا دیا، اور اس کے نتیجے میں دردناک عذاب سے دوچار ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر پہلے رکوع والے مضمون کی طرف اللہ تعالیٰ پہلے مضمون کو دوبارہ دہرا رہے ہیں۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے قرآن کو گھڑ کر لے آتے ہیں، اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو کوئی نشانی تو ظاہر ہوتی نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو رب العالمین نے نازل کیا ہے، اور جبریل اللہ کے حکم سے لے کر اترتے ہیں جو ایمانت دار ہیں اور بے کم و کاست اللہ کا کلام مخلوق تک پہنچاتے ہیں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کرتے۔ قرآن جو ہے صاف صاف عربی زبان میں ہے، یعنی تمہاری اپنی ہی زبان میں، پھر کسی غیر زبان میں تو نہیں ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں رہے، نشانی مانگتے ہو، تمہیں قرآن تو فر آنا چاہیے کیونکہ تمہاری اپنی زبان میں ہے۔ کیا یہ نشانی کافی نہیں ہے؟ اور جو بنی اسرائیل کے علماء ہیں وہ سب جانتے ہیں اس کو۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے، یہ ان کے لیے دلیل نہیں ہے
یا سند نہیں ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے اس بات کو جانتے ہیں۔ بولو نزلنا علی بادل آجمین، کہ عربیز میں ہے، عربی تمہیں سمجھ آتی ہے، تمہاری اپنی زبان ہے، اگر ہم نازل کرتے اس کو، یہ بنی اسرائیل کو بھی پتہ تھا، ان کی زبان بھی عربی تھی، تو بولو نزلنا ہو، اگر ہم اس کو نازل کرتے علی بادل آجمین، کسی غیر عربی زبان میں، فقرأہ علیہم، تو اسے پڑھتے ما کانوا بہ مومنین، اور پھر بھی وہ اس پر ایمان نہ لاتے، وہ ان کے پاس تو پھر بہانہ ہوتا کہ یہ تو اجمی میں ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا۔ کذالک سلکنہ فی قلوب المجرمین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے انکار جو ہے گناہ گاروں کے دلوں میں داخل کر دیا، وبست کر دیا ان کے دلوں میں انکار۔ لا یؤمنون بہ، یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ سخت عذاب کو نہ دیکھ لیں، بڑے عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ وَیَأْتِیَہُم بَغْتَةً وَہُمْ لَا یَشْعُرُونَ، تو جو بڑا عذاب ہے وہ تو آئے گا اچانک، ان پر آئے گا کہ انہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ وَیَقُولُوا هَلْ نَحْنُ، پھر وہ کہیں گے هَلْ نَحْنُ منظرون، کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ اس وقت جب روز قیامت ہوگا پھر وہ کہیں گے، نشانیاں سب سامنے آ جائیں گی، وہ کہیں گے کہ کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ افبعذابنا یستعجلون، تو کہ یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی نہیں کر رہے تھے، جلدی طلب نہیں کر رہے تھے۔ افرأیت ان متعناہم سنین، دیکھو تو بھلا اگر ہم ان کو برسوں فائدہ دیتے رہے، پھر ان پر عذاب واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو جو فائدے وہ اٹھاتے رہے ان کے کس کام آئیں گے، کس کام کے ہیں؟ افرأیت ان متعناہم سنین، اگر ہم ان کو ہم فائدہ دیں، ان کو مال دیں، عیش و عشرت کی زندگی دیں اور برسوں دیتے رہیں، تو پھر ان پر وہ ثم جاءہم، پھر جب ان پر آ جائے گا ما کانوا یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا ان کے جو وہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایسے ہی ہم نے نہیں اٹھا کے بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا، پہلے ہم نے وہاں نبی پیغمبر بھیجے، انہیں حق کا راستہ دکھانے کے لیے، لیکن جب وہ قومیں نہیں مانی تو پھر ان بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا۔ ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے نصیحت کرنے کے لیے پہلے پیغمبر بھیجے تھے، تو جو کہ نصیحت کرتے تھے ان لوگوں کو، وما کنا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے متعلق فرما رہے ہیں کہ ہم ظالم تو نہیں تھے کہ ایسے ہی ان کو اٹھا کے تباہ و برباد کر دیتے، پہلے ہم نے انہیں مہلت دی، پیغمبر بھیجے، جب وہ نہیں پیغمبروں کی بات انہوں نے سنی تو پھر ان کا انجام یہ بہت برا ہوا۔ وما تنزلت بہ، اور الشیطان، اور جو شیطان ہے وہ قرآن کو لے کر نازل نہیں ہوا۔
وما ينبغي لهم وما يستطيعون، اور نہ وہ اس لائق ہے اور شیطان اس لائق نہیں ہے، نہ اس کے وہ یہ کام شان شایع ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ سننے سے الگ کر دیے گئے ہیں۔ آسمانی باتیں جو ہے نا وہ سنے نہیں سکتے، وہ پہلے جاتے تھے اوپر آسمانی باتیں کچھ نہ کچھ سن کے آ جاتے تھے، لیکن پھر جب قرآن نازل ہونے لگا تو اس وقت وہاں اللہ تعالیٰ نے کرفیو لگا دیا، شیاطین اوپر نہیں جا سکتے تھے۔ اگر کوئی جانے کی کوشش کرتا تو ان پر ستارے جو ہیں وہ ٹوٹ کر ان کو جلا دیتے۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، پس اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا کر مت پکارنا۔ فَلَا تَدْعُ، نہ پکارنا، مَعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ، إِلَٰهًا آخَرَ، دوسرا معبود، اللہ کے ساتھ کسی کو دوسرے کو معبود نہ بنانا۔ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، تو پھر تمہیں عذاب دیا جائے گا اور تم عذاب دیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو پہلے تو ڈر سناؤ۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، اور جو مومن تمہارے پیروکار ہیں، لِمَنِ اتَّبَعَكَ، ان کے لیے جو تیری پیروی کرتے ہیں، من المؤمنین، مومنوں میں سے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، تو جھکا دے اپنے کندھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو نا حق کی طرف بلاؤ، انہیں ڈر سناؤ اور اپنے کندھے جھکائے رکھو مومنوں کے لیے۔ جو پیروی کرے نا آپ کی تو ان کے لیے اپنے کندھے جھکائے رکھو۔ تو آیت نمبر 220، یعنی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار اپنا عقیدہ اور عمل درست نہ کریں تو ان کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اوصاف دیکھتا ہے، نسب، خاندان اور رشتہ داری نہیں دیکھتا۔ اسی آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے دادا کی اولاد کو خطاب فرمایا۔ فِنَاسوں کا، پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں، فَقُل، تو آپ کہہ دیجئے، اِنِّی بَرِیءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، میں تو بے تعلق ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو، مجھے تمہارے اعمال سے کچھ لینا دینا نہیں۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى الْعَزِیزِ الرَّحِیم، اور میرا بھروسہ تو مہربان اللہ ہی پر ہے۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اور جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہو تو پھر آپ کی حرکت کو، نقل و حرکت کو، نمازیوں میں تمہارے چلنے پھرنے کو، عبادت گزاروں میں چلنے پھرنے کو اللہ دیکھنے والا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، اور سننے والا، جاننے والا ہے۔ هل ننبئکم علی من تنزل الشیاطین، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں بتاؤں تمہیں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کس پر شیاطین نازل ہوتے ہیں؟ تنزل، وہ نازل ہوتے ہیں، علی کل افاق اثیم،
सब झूठे गुनाहगारों पर उतरते हैं। शयातीन युल्कूना वो डालते हैं सुनी सुनाई बातें, इधर उधर से डालते हैं। अस्समा सुनी सुनाई बातें। वो अक्सर हम लाकाज़िबून और अक्सर उन वो झूठे ही होते हैं, उनकी बातें झूठी ही होती हैं, इधर उधर से सुन के वो बातें फैला देते हैं। व शोरा वो यत्तबिउहुमुल गाऊन और जो शोरा हैं वो पैरवी कर उसकी पैरवी करते हैं। शोरा शायरों की पैरवी कौन करता है? गुमराह लोग करते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं शायरों की पैरवी गुमराह लोग किया करते हैं। अलम तरा अन्नहुम फी कुल्लि वादी यहीमून, क्या आपने नहीं देखा कि वो हर वादी में सर मारते फिरते हैं। वन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून, वो बातें कहते हैं जो वो खुद करते ही नहीं। तो आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला शोरा की मजम्मत के बाद, शोरा की मजम्मत हो गई ना, आयत नंबर 224 में कि अल्लाह ने फरमाया कि वो तो गुमराह लोग शायरों की पैरवी करते हैं। इस आयत में 27 में, आयत नंबर 227 में क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलू स्वालिहाति व ज़करुल्लाह कसीरन व वंतसरू मिन बादि मा ज़लिमू। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग इससे मुबर्रा हैं। इन शायरों को मुस्तशना करार दिया है जो मोमन नेक अमल करने वाले, अल्लाह का जिक्र करने वाले, आम हालात में भी और अपने कलाम में भी, और जालिम से इंतकाम लेने वाले हों, यानी मुआशरे में जुल्म व फसाद फैलाने वाले ना हों, बल्कि जुल्म के ख़िलाफ़ हक़ का साथ देने वाले हों, और ये अमल से भी और कलम से भी करते हों। तो ऐसे लोग जो हैं वो इससे मुस्तशना हैं। तो बाकी जो शायर हैं वो तो अन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून, वो जो कहते हैं वो करते ही नहीं। तो वो बदला लेते हैं, जब उन पर जुल्म होता है तो उसका बदला भी वो लेते हैं। वसा यालमू और अनकरीब जान लेंगे, अल्लज़ीना ज़लमू जो जिन्होंने जुल्म किया ना वो अनकरीब जान लेंगे। क्या जान लेंगे? अय्यामुन क़ालिबून क़ालिबून, उन्हें पता चल जाएगा कि कौन सी जगह उन्होंने लौट कर जाना है, यानी अपना अंजाम वो जान लेंगे कि वो किस अंजाम से दो चार होंगे। जज़ाकल्लाह। तो आज सूरह अश-शुरा पूरी हो गई। कल इंशाअल्लाह हम सूरह अल-नमल शुरू करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह हमसे ये मामूली काविश कबूल फरमा, हमसे गलतियाँ हों, जो भी गलती हो वो माफ़ फरमा देना। जो हमने जानबूझकर गलतियाँ की या अनजाने में कर गए सब माफ़ फरमा देना। हम गलतियों पर हमें ना पकड़ना।
آمین ثم آمین۔ اور آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔